تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم باری تعالیٰ کے تعلق سے جتنے باطل احتمالات تھے 4، ان کو باطل کرنے کے بعد اور ان میں متحقق ہونے والے، ان کو ماننے والے جو مذاہب تھے 7، ان کو باطل کرنے کے بعد انہوں نے جو حق احتمال ہے ان کے نزدیک وہ ہے عینیت والا، کہ اللہ رب العزت کا علم باری تعالیٰ کی ذات کا عین ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اس نظریے کو ماننے والے 3 لوگ ہیں۔ عینیت کو ماننے والے کتنے لوگ ہیں؟ 3 لوگ ہیں۔ پہلا جو گروہ ہے وہ صوفیاء کرام کا ہے، خاص طور پر ہمارے قادری مشرب کے مسلک کے، قادری مذہب کے، قادری مشرب کے ماننے والے بزرگوں کا یہ موقف ہے نا۔ وہ لوگ جو فلسفہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، جن میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور دیگر ہے نا بزرگان دین ہیں جو سلسلہ عالیہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں، علامہ ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ اکبر کی اتباع میں۔ تو ان صوفیاء کرام کا جو نظریہ ہے وہ فلسفہ وحدت الوجود کا ہے، یعنی حقیقت میں جو وجود ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کا ہے، اور بقیہ جو موجود پائے جاتے ہیں یہ حقیقت میں ان کا جو ہے وہ حقیقی وجود نہیں ہے۔ لا موجودہ الا اللہ والا جو نظریہ ہے وہ اس کا جو ہے وہ مطلب یہی ہوتا ہے کہ حقیقت میں جو وجود ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے، اور بقیہ جو ہیں اسی کا عکس ہیں، اسی کا ضل ہیں، اور اسی وجود سے ہے نا سب کو وجود بخشا گیا ہے، جس کی تفصیل جو ہے وہ اس حدیث پاک میں ہوتی ہے کہ جس میں فرمایا ان اللہ خلق قبل الاشیاء کلھا ہے نا نور نبی کا من نوری، کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اللہ رب العزت کا حقیقی وجود ہوا۔ اللہ رب العزت نے جب تک چاہا وہ تنہا ایسے ہی رہا، اور جب اس نے کائنات کو وجود بخشنا چاہا تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کے نور کو جو ہے وہ اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور پھر اسی نور کے صدقے میں ساری کائنات کو جو ہے وہ وجود بخشا گیا۔ تو حقیقت میں جو ہے وہ وجود اللہ رب العزت کا ہے، اور بقیہ جو ہے وہ سب اسی کا جو ہے وہ صدقہ ہے، اسی کی جو ہے وہ مخلوق ہے۔ تو ساری کی ساری جو ہے وہ ہے نا چیزیں یہ جو ہے وہ سب کی سب فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَّلَالِ وَالْإِكْرَامِ کی ہی جلوہ گری ہے، اور بقیہ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، سب کو جو ہے وہ فنا ہونا ہے۔ تو ایک وجود سے ہے نا ایک ذات سے سب کو جو ہے وہ وجود ملا ہے۔ تو حقیقی ذات، حقیقی وجود اللہ رب العزت کا ہے نا۔ تو یہ جتنے بھی ممکنات پائے جاتے ہیں یہ سب کے سب ہے نا وجود کے اعتبار سے متحد ہے نا، کہ ایک ہی وجود، نورا نبی کا من نوری، دیکھیے ہے نا، تو ایک ہی وجود سے سب کو جو ہے وہ وجود ملا ہے۔ تو وجود کے اعتبار سے سب جو ہے وہ متحد ہوئے، البتہ مفہوم کے اعتبار سے ہے نا مغایرت ہے کہ وہ جو ہے وہ واجب ہے اور یہ جو ہے وہ ممکن ہے نا، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور یہ جو ہے وہ فنا ہونے والے ہیں۔ وہ معبود ہے، یہ سب عابد ہے۔ وہ خالق ہے، یہ سب جو ہے وہ مخلوق ہے۔ وہ قدیم ہے، یہ سب جو ہے وہ حادث ہیں۔ تو مفہوم کے اعتبار سے تغیر ہے، لیکن جو ہے وہ وجود کے اعتبار سے کیا ہے بیٹا؟ اتحاد۔ اور ماقبل میں تم پڑھ چکے ہو کہ ذات باری تعالیٰ اور وجود باری تعالیٰ میں ہے عینیت۔ کیا ہے بیٹا؟ بولو بیٹا، عینیت ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب وجود میں واجب اور ممکن متحد ہوئے ہے نا، اور واجب اور ممکن، یعنی واجب الوجود اور ممکن الوجود ہے نا، تو دونوں میں
جب جو ہے وہ اتحاد ہو گیا اور ما قبل میں باری تعالیٰ کی ذات اور اس کے وجود میں اتحاد ثابت ہو گیا تو اس اعتبار سے ذاتاً بھی تو اتحاد ہو گیا دونوں کا. تو ذات کے اعتبار سے بالذات دونوں میں جو ہے وہ اتحاد، لیکن جو ہے وہ جو تغیر ہے وہ مفہوم کے اعتبار سے ہے. اور مفہوم آپ جانتے ہو کہ انتزاعی شے کو کہتے ہیں، اعتباری شے کو کہتے ہیں، ماخوذ شے کو کہتے ہیں، معنوی شے کو کہتے ہیں. اس وجہ سے دونوں میں تغیر جو ہے وہ مفہومی اعتبار سے ہوا، تغیر اعتباری اعتبار سے ہوا، تغیر جو ہے وہ انتزاعی اعتبار سے ہوا. تو مفہوم کے اعتبار سے متغیر اور مفہوم کے اعتبار سے تغیر، لیکن جو ہے وہ وجود اور ذات کے اعتبار سے دونوں میں اتحاد. کیا ہوا بیٹا؟ دونوں میں اتحاد. تو اب جب اتحاد ہو گیا تو ذات تو ایک ہی ہے، اب تو ممکنات کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. اب صرف جو ہے وہ ذات ایک رہ گئی، وحدت الوجود، لا موجود الا اللہ. تو ایک ہی ذات تو ہوئی، ایک ہی ذات وہ ہے جو کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے بھی تھی، اور وہ ہے کہ فنا ہونے کے بعد بھی وہی رہے گی. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کی جب جلوہ گری ہوگی کوئی ہوگا اس کے علاوہ، ہے نا. تو اول بھی وہی، آخر بھی جو ہے وہ وہی جو ہے وہ، ہے نا، ازل میں، ازل سے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ جو ہے وہ رہنے والی ذات ہے. تو دیکھا تو جو ہے وہ جاتا ہے، بیچ میں کچھ چیزیں ہو گئیں اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو ان سب ممکنات کا کوئی اعتبار نہیں. اب جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ذات کا اعتبار ہوگا. ہمیشہ رہنے والی ذات جو ہے وہ ایک ہے. تو جب ایک ذات ہے، اب جو ہے وہ علم جو ہوگا وہ ان لاکھوں کروڑوں کا ہوگا یا صرف جو ہے وہ اسی ذات کا علم. جو اب علم کا جو ہے اطلاق ہوگا، ہے نا، علم کا جو صدق ہوگا وہ صرف ایک ذات کے لیے ہوگا. اور وہ ذات کیا ہے؟ وہی جاننے والی بھی ہے اور وہی وہ ہے جس کو جانا جا رہا ہے. یعنی ذات عالم بھی وہی ہے اور ذات معلوم بھی وہی ہے. اور جب صورتحال یہ ہو کہ جاننے والا بھی وہی ہو اور جس کو جانا جائے وہ بھی وہی ہو، تو یہ علم جو ہوگا یہ اس کی ذات کا عین ہی تو ہوگا. کیا ہوگا بیٹا؟ عینیت ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ کہ وہی جو ہے وہ عالم بھی ہے، وہی معلوم بھی ہے نا. تو اس کا اپنی ذات کو جاننا ہی یہی اس کا علم ہوا کہ نہیں ہوا بیٹا، ہے نا. اور یہ جو ہے وہ عینیت ہو گئی. اس لیے کہ ممکنات تو اسی میں ہے. بولے بیٹا، ممکنات تو اسی سے ہیں، اسی کی طرف راجع ہونے والے ہیں. ہمیشہ رہنے والی ذات ایک ہے. تو اب جو ہے وہ ذات واحد ہی، ہے نا، اسی میں سب جو ہے وہ سب ممکنات کا علم اسی میں سمٹ گیا. کہ ذات کا علم ہو گیا، اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو جان لیا تو اس نے تمام اشیاء کو بھی جان لیا. اس لیے کہ اصل کو جاننا یہ فرع کو جاننا ہوتا ہے. بھئی اصل کو کسی نے جان لیا تو یہی جو ہے فرع کو جاننا ہوا. تو اصل تو باری تعالیٰ کا وجود ہے. جب اصلی وجود کو جان لیا تو جو اعتباری وجودات ہیں وہ تو خود بخود جو ہے وہ جاننے میں آ گئے، علم کے دائرے میں آ گئے کہ نہیں آ گئے. تو اللہ رب العزت کا اپنی ذات کو جاننا ہی یہی جو ہے وہ اس کا علم بالممکنات ہے. اور یہ جاننا چونکہ اس میں عینیت ہے کہ عالم کی ذات بھی وہی ہے اور معلوم کی ذات بھی وہی ہے، تو یہ عینیت کا فلسفہ ہوا. سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے صوفیاء کرام کے مذہب کی جو ہے وہ، ہے نا، یہ تفصیل. کس کے مذہب کی تفصیل ہے بیٹا؟ صوفیاء کرام کے مذہب کی کیا ہے؟ ہاں. اب دوسرا جو ہے وہ مذہب ہے فرفوریوس کا. دونوں مذہبوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، صوفیاء کرام اور اس کے مذہب میں. تو اس کا کہنا ہے کہ عاقل اور معقول باری تعالیٰ کے علم بالممکنات میں متحد ہے. یعنی باری تعالیٰ کو جو ممکنات کا علم ہے اس میں عاقل اور معقول یعنی وہی عالم اور معلوم دونوں جو ہے وہ متحد ہیں. کیا ہے بیٹا؟ دونوں متحد ہیں، ہے نا. ان میں اور فرفوریوس کے مذہب میں کیا فرق ہے صوفیاء کرام کے؟ بظاہر ایسا ہے بیٹا کہ صوفیاء کرام جو ہیں وہ ذات اور وجود دونوں کے اعتبار سے اتحاد کے قائل ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ کہ وجود کے اعتبار سے. کیا کہا بیٹا؟ وجود کے اعتبار سے، ہے نا، کون ہے؟ اتحاد ہے. کس میں؟ ممکنات میں اور واجب میں. یہی تو کہا ہے انہوں نے. انہوں نے کہا کہ عاقل اور معقول دونوں میں اتحاد ہے. یعنی
ذات عاقل اور ذات معقول. تو ذات کے اعتبار سے انہوں نے اتحاد کا قول کیا, اور انہوں نے کس کے اعتبار سے کیا؟ وجود کے اعتبار سے. اس کے اعتبار سے کیا تھا بیٹا؟ انہوں نے کیا کہا تھا کہ واجب اور ممکن وجود کے اعتبار سے متحد ہے, مفہوم کے اعتبار سے متغیر ہے. اور فرفیروس کیا کہتے ہیں کہ یہ عاقل اور معقول دونوں ہی متحد ہیں باری تعالیٰ کے علم بالممکنات میں. تو گویا یہ کہہ رہے ہیں یہ کہ ذات عاقل اور ذات معقول متحد ہیں, تو ذات کے اعتبار سے اتحاد کو کہہ رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں بیٹا؟ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں مذہبوں میں فرق ہے, کہ وہ وجود کے اعتبار سے متحد کہہ رہے ہیں. کس کو؟ واجب اور ممکن, یا عاقل اور معقول کہیے, عالم معلوم کہیے, یا جو ہے وہ واجب اور ممکن کہیے, ان دونوں میں جو اتحاد ہے وہ وجود کے اعتبار سے ہے. یہ مذہب صوفیہ کہہ رہا ہے. لیکن مذہب فرفیروس کہہ رہا ہے کہ واجب اور ممکن یا عاقل اور معقول یا عالم اور معلوم میں جو اتحاد ہے وہ ذات کے اعتبار سے ہے. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ الفاظ چونکہ بدل گئے, ایسا لگ رہا ہے دونوں میں تغایر ہے, دونوں کے مذہبوں میں. لیکن حقیقت کے اعتبار سے کوئی تغایر نہیں. وہ میں دکھا چکا کہ چونکہ وجود اور ذات میں عینیت ثابت ہو چکی ہے, تو وہاں صوفیہ کرام نے جو یہ کہا کہ وجود کے اعتبار سے اتحاد ہے, تو وجود کے اعتبار سے اتحاد ہونے کا مطلب ہے کہ ذات کے اعتبار سے بھی اتحاد ہو گیا. کس کے اعتبار سے ہو گیا بیٹا؟ اور فرفیروس یہی کہہ رہے ہیں کہ ذات کے اعتبار سے اتحاد ہے. تو حقیقت میں یہ مذہب صوفیہ ہی ہے. کیا ہے بیٹا؟ الفاظ ضرور بدلے ہوئے ہیں, تعبیر ضرور بدلی ہوئی ہے, لیکن اگر حقیقت پر غور کریں آپ جا کر کے کہ انہوں نے وجود کے اعتبار سے اتحاد دکھایا, انہوں نے ذات کے اعتبار سے اتحاد دکھایا, اور وجود اور ذات چونکہ جو ہے باری تعالیٰ کے سلسلے میں ایک ہی ہے, تو وجود کے اعتبار سے اتحاد کہنے کا مطلب صوفیہ کا ذات کے اعتبار سے اتحاد ہے, اور ان کا ذات کے اعتبار سے اتحاد کہنے کا مطلب وجود کے اعتبار سے اتحاد ہے. تو دونوں کے مذہبوں میں کوئی فرق رہے گا؟ کوئی فرق رہے گا. اسی کو کہا کہ دوسرا مذہب فرفیروس کا ہے جو اس بات کے قائل ہے کہ عاقل اور معقول باری تعالیٰ کے علم بالممکنات میں متحد ہیں. وہذا بالحقیقہ, اور یہ کون؟ یہ فرفیروس کا مذہب. ہذا کا مشار الیہ کیا ہے؟ مذہب فرفیروس. بالحقیقہ, حقیقت میں راجع الی مذہب صوفیہ, مذہب صوفیہ کی طرف راجع ہے. کیسے؟ کہ وجود اور ذات میں اتحاد ہے, چاہے وجود کہیے چاہے ذات کہیے, معاملہ ایک ہی ہے. کہتے کہ وہذا, یہ کا مطلب مذہب فرفیروس اور مذہب صوفیہ, جب دونوں کا مذہب ایک ہی ہو گیا نا, صوفیہ کرام کا بھی مذہب اور فرفیروس کا, تو اس وجہ سے ہازان نہیں لائے بلکہ ہاذا لائے, کہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. تو یہ دونوں ہی جو مذہب ہیں یہ عقل متوسط کے طریقے اس کے علاوہ ہے نا, ان کا جو طرز ہے وہ مذہب صوفیہ اور مذہب فرفیروس یہ جو ہے وہ عقل متوسط کے طور سے طرز سے الگ ہے, یعنی اس کے طریقے سے خارج ہے. کیسے؟ کہ یہ عقل عالی والے لوگ ہیں. کون ہے بیٹا؟ صوفیہ کرام کون ہیں؟ اور منطقی جو بحث کرتے ہیں وہ صوفیہ کرام کے ہے نا, صوفیہ کرام کو کی جو دنیا ہے, صوفیہ کرام کی جو اصطلاحات ہیں ان سے بحث نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عقل عالی والے ہیں, اور یہ عقل متوسط کے قبیل کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے معاملات سے بحث کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ خارج عن البحث, یہ بحث سے خارج ہے یہ چیز ہے نا. کس سے بحث؟ نظر و فکر سے جو بحث کی جاتی ہے اس سے یہ خارج ہے, کیونکہ اس میں نظر و فکر سے بحث کی جاتی ہے. منطق میں کس سے بحث کی جاتی ہے بیٹا؟ نظر و فکر سے. اور صوفیہ کرام کے میدان میں, تصوف کے میدان میں کس سے گفتگو کی جاتی ہے نا؟ مشاہدہ ہے نا, ان کا عرفان ہے, ان کا جو ہے وہ وجدان ہے, ان کی جو ہے وہ روحانیت ہے, ان کا جو ہے وہ سلوک کی منزلوں کو پر فائز ہونا ہے. تو اس سے وہ بحث کرتے ہیں, اور وہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. اسی وجہ سے صوفیہ کرام کے جو اقوال ہوتے ہیں, جو صوفیہ کرام کے معاملات ہیں, ان کو آپ دلیل بنا نہیں سکتے کہ انہوں نے ایسا کہہ دیا کہ جو ہے وہ اتر پڑا ہے نا مدینے میں, وہی جو تھا عرش پر, وہ ہے نا مستوی عرش پر خدا بن کر اتر چکا ہے, اتر گیا ہے مدینے میں خدا بن کر. تو علامہ آسی کا جو ہے وہ شعر ہے, اس طریقے کے اشعار کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا, اس لیے کہ یہ ان کی مخصوص اصطلاحات ہیں. وہ کیا مراد ان سے لیتے ہیں ہم نہیں جانتے, معلوم المعنی مجہول المراد کے قبیل سے ہوتے ہیں. اس طریقے کے صوفیہ کرام کے جو اقوال ہوتے ہیں یہ اس قبیل سے. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں. تو منطق میں جو بحث ہوتی ہے بیٹا نظر و فکر سے ہوتی ہے,
اور تصوف میں جو بحث ہوتی ہے وہ مشاہدہ ہے نا، وہ وجدان، روحانیت، عرفان ہے نا، ان سے جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اب دو مذہب تو نکل گئے عینیت والے، تو اب کس سے بحث کریں گے؟ یہ جنہوں نے، جس کو منطقیوں نے اپنایا ہے، تو اسی کو کہا ہے نا بقیہ مذہب ثالث، اب تیسرا مذہب باقی بچا۔ 7 مذہبوں کو تو باطل کر دیا انہوں نے، 2 مذہب جو ہے حق ضرور تھے لیکن اسے خارج از بحث قرار دے دیا کہ یہ ہماری بحث سے، ہمارے میدان سے خارج ہے۔ ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ میدان تصوف میں نہیں ہو رہی ہے بلکہ میدان منطق میں ہو رہی ہے، لہٰذا منطقی بحث کے دائرے میں جو اقوال آئیں گے ان سے بحث کریں گے، اور یہ دونوں مذہب منطقی دائرے سے باہر ہیں۔ سمجھ آیا؟ تو اب ایک ہی بچا، کیا بچا بیٹا؟ 10 میں سے 9 گئے، کتنے بچے؟ ایک بچا، اور وہ کیا ہے؟ حکمائے متاخرین کا جو ہے وہ مذہب ہے۔ وہ کیا ہے متاخرین کا مذہب؟ مذہب سن لو اب آج۔ کہتے ہیں کہ اس شق میں، تیسرا مذہب کے شق میں، عینیت والی، کس میں بیٹا؟ شق عینیت میں تیسرا مذہب جو ہے وہ باقی بچا، اور وہ مذہب کیا ہے؟ اس کی تعبیر سنیے، اس کی اصطلاح سنیے۔ وَهُوَ أَن يَكُونَ ذات الباری تعالی مع تباین حقیقتہ مع الممکنات کاشفۃ لہا کشفا تفصیلیہ۔ اس مذہب کی تعبیر یہ ہے نا، تیسرے مذہب کی تعبیر، یعنی تیسرے مذہب نے اللہ رب العزت کے علم کی جو تعریف کی ہے وہ تعریف یہ ہے کہ باری تعالی ہے نا ممکنات کے ساتھ اپنے حقیقی تباین کے باوجود، کیا بیٹا؟ یعنی باری تعالیٰ کی ذات اور ذوات ممکنات دونوں میں حقیقت کے اعتبار سے تباین ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ حقیقت کے اعتبار سے کیسے؟ کہ ذات باری تعالیٰ کی حقیقت کچھ اور ہے، ذوات ممکنات کی حقیقت کچھ اور ہے۔ تو اس تباین حقیقی کے باوجود، یعنی دونوں کے درمیان جو نسبت ہے تباین کی نسبت ہے۔ کس کی نسبت ہے بیٹا؟ کیسے؟ باری تعالیٰ کی ذات کی جو حقیقت ہے وہ واجب ہے، اور ممکنات کی ذوات کی جو حقیقت ہے اس کا ممکن ہونا ہے، یا یہ کہ باری تعالیٰ کی ذات کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی علت کا محتاج نہیں ہے، وہ معلول نہیں ہے، واللہ الغنی ہے، وہ ہے نا، اللہ غنی ہے۔ اور ہم لوگوں کی جو ذات ہے، ممکنات کی جو ذات ہے، وہ علیت، اس کی حقیقت کیا ہے؟ علیت کی محتاج ہے یہ ذوات، یعنی احتیاج الی العلہ، یہ اس کی جو ہے وہ حقیقت ہے۔ تو ہم وانتم الفقراء، ہم سب کے سب جو ہے وہ ہے نا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ اللہ جو ہے وہ غنی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا بنا کسی علت کے ہونا ہے نا، علت کا محتاج نہ ہونا، یہ اس کی حقیقت ہے، اور ہم لوگوں کا علت کا محتاج ہونا یہ ہماری جو ہے وہ حقیقت ہے۔ اسی وجہ سے یہ کوئی بیٹا الگ سے چیز نہیں ہے جس کو سمجھنے کی بہت ضرورت، یہ وہی ہے جو بچپن سے تم کہتے چلے آؤ کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، تو ہمیشہ سے ہونا یہ اس کی حقیقت ہے، اور ہمارا ہمیشہ سے نہ ہونا اور ہمیشہ نہ رہنا یہ ہماری حقیقت ہے۔ اسی کو جو ہے وہ زبان الفاظ بدل دیے ہیں کہ جو ہے وہ علیت والا ہونا یہ جو ہے وہ ہماری حقیقت، اس کا علیت والا نہ ہونا یہ اس کی حقیقت ہے نا۔ تو ممکنات اور باری تعالیٰ کی ذات میں ہے نا حقیقت کے اعتبار سے تباین ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ تباین کی نسبت ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ بھائی تباین بالکل ظاہر ہے نا، ایک کا علت والا ہونا، ایک کا علت والا نہ ہونا، تباین ہو گیا۔ تباین کے باوجود باری تعالیٰ کی ذات جو ہے ان ممکنات کی کاشف ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ کیا ہے؟ کاشف ہے نا، اور اس کو جو کشف ہے وہ کشف تفصیلی ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ یہ بالکل الگ اس کی کوئی بات نہیں ہے، یہ وہی ہے کہ اللہ رب العزت ازل ہی سے سب کچھ جانتا ہے، اللہ رب العزت علیم ہے نا، اور اللہ رب العزت کے علم نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یہ قرآن عظیم میں جگہ جگہ آیا ہے نا، ہے نا، وَيُحِيطُ، یہ سب آیا ہے کہ نہیں؟ تو
یہ وہی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے، جس کو آپ نے قضاء و قدر کے باب میں پڑھا ہوگا، کہ اللہ رب العزت نے اپنے علم ازلی سے جان لیا کہ کون کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، کفر اختیار کرے گا کہ جو ہے وہ اسلام اختیار کرے گا، شقی ہوگا، سعید ہوگا، ہے نا. یہ ساری کی ساری باتیں اللہ رب العزت نے ازل ہی سے جان لی، اور جاننے پر اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ شقی ہوگا، یہ سعید ہوگا، یہ کافر ہو کر کے مرے گا، یہ مومن ہو کر کے مرے گا، اس کا فلاں جگہ یہ موت اس کو آئے گی. یہ سارا کا سارا جو کشف ہو رہا ہے، کاشف کا مطلب عالم، کہ اللہ رب العزت نے سب کو جان لیا ہے. کاشف کا الگ سے کوئی مطلب نہیں، اللہ رب العزت نے سب کو جان لیا. اور یہ جاننا اس کا جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل جو ہے وہ مبہم طور پر کسی کو جانا ہو، جیسے کہ ہم جو ہے وہ اندازے سے جانتے ہیں. ہمارا جو ہے نا علم ہوتا ہے پہلے سے کسی چیز کوئی چیز سامنے نہ ہو تو اندازے والا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے بیٹا؟ اندازے سے ہوتا ہے. اور اس میں دھوکہ ہوتا ہے. وہ خاکہ اجمالی طور پر کسی چیز کو جان لیا، موٹی موٹی چیز جان لی، یہ لیکن حقیقت نہیں جانتے. لیکن اللہ رب العزت کا علم جو ہے یہ بغیر معلوم کے وجود میں آئے بغیر، معلوم کے سلسلے میں جو کچھ اللہ رب العزت نے ازل میں جانا، ازلی طور پر اسے معلوم ہے، وہ سب کا سب جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ہے. کیا ہے بیٹا؟ وہ کشف کون سا ہے؟ کشف تفصیلی، علم تفصیلی ہے. اور جب جو ہے وہ شے وجود میں آ گئی تو اللہ رب العزت کو اس کا علم جو ہوا وہ بھی جو ہے وہ علم تفصیلی ہے. بس دونوں میں فرق یہ ہے کہ تعلق میں فرق ہے کہ وہ تعلق جو تھا وہ تعلق باطنی تھا، کہ معلوم ابھی جو ہے وہ مخفی تھا. کیا تھا بیٹا؟ تو وہ تعلق باطنی تھا. اب وجود میں آنے کے بعد جو ازل میں اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کرے گا، ویسا ویسا وہ کر رہا ہے، تو اس سے علم جو متعلق ہو رہا ہے یہ تعلق ظاہری ہے. کیا ہے بیٹا؟ تعلق ظاہری ہے. یا اس کو تھوڑا سا اور آسان میں ہم آپ کو سمجھا دیں آسانی کے ساتھ، اللہ رب العزت نے ازل میں بنا معلوم کے وجود میں آئے بغیر معلوم کو جو جانا وہ استقبال کے طور پر جانا، یعنی یہ آئے گا، یہ کرے گا. اور جب جو ہے وہ وجود میں آ گیا اور اس نے وہ کام انجام دے دیا جو اللہ نے پہلے ہی جان رکھا ہے، پہلے ہی سے اللہ کو معلوم ہے، اس نے وہ کر لیا. اب اللہ کے علم میں یہ چیز آئی تو اللہ رب العزت نے اس طور پر اس کو جانا کہ جو ہے وہ یہ ہو گیا. تو یہ علم ہے نا حال ہے. تو یہ تعلق جو ہے وہ حال کے اعتبار سے ہوا. اور وہ تعلق کس کے اعتبار سے تھا؟ مستقبل کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے تھا؟ جیسے کہ جو ہے وہ تمہیں کسی معتبر ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا، فون پر تمہیں معلوم ہو گیا میرا دوست کل آ رہا ہے، تو تمہیں آج ہی یہ علم ہو گیا کہ زید آ رہا ہے. زید آیا تو نہیں ہے نا؟ تو یہ جو ہے معدوم کا علم ہوا کہ نہیں ہوا تمہیں؟ ابھی وہ وجود میں تو آیا نہیں ہے، اس کا اتیان ابھی وجود پذیر نہیں ہوا، اس کی مجیت ابھی وجود میں نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تمہیں علم ہو گیا ہے نا. علم ہوا کہ نہیں؟ لیکن کس اعتبار سے ہوا؟ آئے گا. اور جب وہ تمہارے پاس آ گیا تو تم نے کہا زید آ گیا، تو اب یہ حال کے اعتبار سے ہو گیا ہے نا. زید آ گیا کہ موجودہ حالت میں یہ جو ہے وہ آ چکا ہے نا. تو دونوں طریقے کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت ہمارے علم میں یہ جو ہے وہ کمی واقع ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ بیچ میں مر جائے، نہ آ پائے، بیچ میں کوئی پکڑ کر کے گرفتار کر لے، نہ آ پائے وہ. لیکن اللہ رب العزت کا علم ایسا نہیں. اللہ رب العزت کے علم میں جو آ گیا کہ یہ ہوگا، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ ہو کر کے رہے گا. سمجھے؟ تو یہ فرق ہے ہمارے اور اس کے علم میں. ہمیں بھی معدوم کا علم ہو جاتا ہے نا، وجود میں آنے سے پہلے شے کا علم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے اور اس کے علم میں یہی فرق ہے. تو وہی کہا کہ باری تعالیٰ کا جو علم ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ذات باری تعالیٰ کو ممکنات کی ذوات کے ساتھ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہے نا تباین کے باوجود کاشف اللہ باری تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ان ممکنات کی کاشف ہے. اور یہ کشف کیسا ہے؟ کشف تفصیلی. کیسا ہے بیٹا؟ کشف تفصیلی. یعنی مطلب کیا ہوا اس کا کہ باری تعالیٰ کی ذات اور ممکنات کی ذوات دونوں میں تباین ہے.
اور مذہب صوفیہ اور مذہب فرفیروز کے اعتبار سے ذاتی طور پر تباین نہیں تھا، ذاتی طور پر اتحاد تھا۔ دونوں میں فرق آ گیا سمجھ میں، ان مذہب میں اور اس والے مذہب میں۔ لیکن اس کے باوجود کاشف ہے، ذات باری تعالیٰ کیا ہے؟ کاشف ہے، خود کاشف ہے۔ تو عینیت اس اعتبار سے ہے، یعنی من وجہ عینیت ہے، من وجہ غیریت ہے، من وجہ تباین ہے اور من وجہ عینیت ہے۔ چونکہ وہ جو ہے موقف جو ہے وہ عینیت والا ہے نا، تو جب تباین ہے تو عینیت کیسی؟ آپ تو عینیت کو ثابت کرنے والے لوگ ہو، تو کہتے ہیں کہ مذہب صوفیہ مذہب فرفیروس دونوں وہ بھی عینیت والے ہیں اور ہمارا مذہب بھی جو ہے وہ عینیت والا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم حقیقت کے اعتبار سے تباین مانتے ہیں ممکنات اور واجب میں، اور فرفیروس اور صوفیہ اکرام مذہبی اس کے ذاتی طور پر دونوں میں اتحاد مان رہے تھے۔ کیا مان رہے تھے بیٹا؟ اتحاد۔ البتہ کشف کے اعتبار سے کہ باری تعالیٰ کی ذات ہی کاشف ہے، تباین متباین ہونے کے باوجود وہ خود ہی کاشف ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ کاشف ہے نا، الگ سے کوئی شے نہیں ہے کہ جس کو آپ بٹن دبا کر کے میموری کے ذریعے سے ماؤس کے ذریعے سے اس نے شے کو جانا ہو، کمپیوٹر کے ذریعے سے اس نے جانا ہو، ایسا نہیں ہے، خود اس کی ذات ہی کاشف ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ ذات ہی کاشف ہے۔ تو کاشف ذات ہے، اور جو ہے وہ یہ اللہ رب العزت خود ہی جو ہے وہ کاشف ہے۔ تو عینیت کس اعتبار سے ابھی بتائیں گے وہ۔ والقائلون به المتاخرون من الحکماء، اور اس کے قائل جو ہیں وہ حکماء متاخرین ہیں۔ وہذا هو الحق عندي بحسب النظر الدقیق، اور میرے نزدیک ہے نا دقیق نظر کے اعتبار سے یہی مذہب ہی جو ہے وہ حق ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ یہی مذہب ہی حق ہے، سمجھے؟ اب ان کے مذہب کی تحقیق، یہ تو اجمالی طور پر بتا دیا ہے خاکہ، اب مذہب کی تحقیق کے اصل کے اعتبار سے کیا ہے، اس پر کیا کیا اعتراضات ہیں، وہ سب بیان کریں۔